اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لترب مقدمہ الفدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کی کنیز خاص جن کو خداوند عالم نے اپنی جانب سے نام عنایت فرمایا اور ان کا اسم خاص فاطمہ سلام اللہ علیہا، جس کے تین معنی بیان کیے گئے۔ تین اعتبار سے فاطمہ ہونا بیان کیا گیا۔ فاطمہ یعنی فتم، یعنی رکاوٹ، یعنی حائل ہونا، یعنی روک دینا۔ تین اعتبارات بیان کیے گئے معصومین کی جانب سے۔ ایک اعتبار کہ آپ کے شیعوں کو جہنم تک پہنچنے سے آپ حائل ہو جائیں گی، فتم کریں گی اپنے شیعوں کو جہنم تک پہنچنے سے۔ دوسرا معنی فتم کہ آپ کو، آپ کی حقیقت کو، آپ کی معرفت کو لوگوں کے لیے ختم کیا گیا۔ آپ فاطمہ ہیں اور لوگ آپ کی اصل حقیقت درک کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ اور تیسرا معنی فاطمہ یعنی فتم کا کہ خداوند عالم نے فتم توہا بالعلم، پانچویں والا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو علم کے ذریعے رجس، پلیدگی، گناہ سے حائل کر دیا، دور کر دیا، روک دیا۔ تو آپ ہر رجس سے، پلیدگی سے، نجاست سے، برائی سے دور ہیں، روک دی گئی ہیں۔ اور جو پانچویں مولا نے کہا بالعلم، جس سبب سے آپ کو مقام عصمت کبریٰ پر فائز کیا گیا ہے وہ علم، اور آپ کے اس علم کا اظہار، کیونکہ خاتون خانہ تھیں، پردہ پوش بی بی تھیں، ان کی ذات ایک تو نام کے سبب کوئی معرفت جان نہیں سکتا، اور کچھ آپ کے انداز کے سبب کہ خاتون خانہ جو گھر کے اندر رہتی ہے، جہاں مولا کے فضائل چھپائے گئے ہوں وہاں بی بی کے فضائل کیسے سامنے آئیں گے۔ لیکن جو چند مقامات ہیں جہاں بی بی نے اپنے علم کا اظہار کیا، ان میں سب سے صریح موقع خطبہ فدق ہے، اور ہم اس خطبہ فدق کو چند نشستوں میں اس کو وضاحت یا یہ کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت شہزادی درمیان میں آئیں، تین حجابات تھے۔ پہلا حجاب کہ آپ لباس حجاب میں تھی، سر پر چادر اوڑھ کر نکلی۔ دوسرا حجاب خواتین ہاشمی کے حلقے میں تھیں، ذاتی طور پر باحجاب تھیں۔ پھر خواتین نے آپ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر جب آپ دربار میں پہنچی ہیں، مسجد میں پہنچی ہیں، تو وہاں آپ کے لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ کھینچ دیا گیا۔ تو یہ تین حجابات تھے جب بنت رسول دربار پہنچی، اور جب ثانیہ زہرا دربار پہنچی تو کوئی ایک حجاب نہیں تھا، مگر یہ کہ جب فضہ سامنے کھڑی تھیں اور وہ ملعون کہتا تھا اس عورت کو سامنے سے ہٹاؤ، میں پیچھے کھڑی ہوئی عورت سے کلام کرنا چاہتا ہوں، اور جناب فضہ گرجی تھیں۔ یعنی وہ آخری حجاب، وہ تنہا حجاب جو فضہ اپنی پشت پناہی میں لیے ہوئے تھی زینب کو اس دربار میں، اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ آئیے دربار فدق میں جب پردہ کھنچ گیا تو شہزادی نے ایسی فریاد بلند کی کہ تمام قوم گریہ کرنے لگی، دربار لرز گیا، اور جب سب کھل کے رو لیے، سب کی ہچکیاں رک گئیں اور سکتہ طاری ہو گیا، تو پھر آپ نے خطبے کا ارشاد کیا۔ یہ ہے بی بی کی نفسیاتی حملہ۔ بی بی نے پہلے نفسیات کے ذریعے حملہ کیا، حجاب کے ساتھ گئی ضرور لیکن فریاد کی، روئیں، گریہ بلند کیا، اور جب تمام کو گرما چکی، چوٹ جب لوہا گرم ہو گیا پھر چوٹ لگائی۔ اس طرح سے کہ آپ نے خطبہ ارشاد کیا، پہلے خدا کی تعریف کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر، وہ قابل ثنا ہے، اس نے بے طلب نعمتیں دی،
مکمل نعمتیں دیں اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر اور ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں شہزادی آئی شکایت کرنے ہیں، شہزادی آئی غم سنانے ہیں، شکوہ کرنے، لیکن یہاں کیا؟ بی بی تو حمد و ثنا کا سلسلہ جاری کر رہی ہیں، خدا کے انعام پر تعریف، اس کے الہام پر شکر۔ بالکل وہی حال ہے جب رسول خدا ایک مرتبہ جناب سیدہ کے پاس وارد ہوئے، دیکھا چہرہ زرد ہے، آنکھیں اندر ہیں، بچہ گود میں ہے، چکی پیس رہی ہیں، خاک سر کے اوپر ہے، لباس گرد آلود ہے، اور کہا بیٹی دنیا کے آلام پر صبر کرو، جنت کی نعمتیں تمہیں میسر آئیں گی۔ تو شہزادی نے پلٹ کے کہا بابا جان میں خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، بھوک، غربت، تھکن، محنت، اور کہہ رہی ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ گویا بتا رہی ہیں بی بی کی نظر میں نعمتیں کوئی اور چیز ہیں، انعام کچھ اور ہے۔ کہہ رہی ہیں خدا کی تعریف اس کے انعام پر، اس کا شکر اس کے الہام پر، اس نے بے طلب نعمتیں دیں۔ آپ کو ولایت کا مقام ملا، آپ کو عصمت کبریٰ کا مقام ملا، آپ کو کنیز خاص کا مقام ملا، اور آپ کو سر الہی کا مستودع ہونے کا مقام ملا۔ اور نہ صرف یہ کہ بے طلب نعمتیں بلکہ مکمل نعمتیں، تکملہ بھی دیا، کتاب دی تو سنانے والا دیا، سنانے والا آیا تو اس کا معین و مددگار دیا، معین و مددگار کو سلسلہ امامت دیا، اور اس آخری کو پردہ غیبت میں چھپا کے رکھا، مکمل نعمتیں دیں، مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر، ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہے۔ اب ارشاد فرماتی ہے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، یعنی جو بی بی نے اتنا شکریہ ادا کیا نعمتوں پر، فوراً توجہ دلا رہی ہیں کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں۔ سورہ ابراہیم پکار کے کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا۔ خداوند عالم نعمتوں کے شکر پر اضافہ کرتا ہے اور پھر مزید نعمتیں دے کر مزید حمد کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے، تم شکر کیے جاؤ میں نعمتیں دیے جاؤں۔ یہاں سے شہزادی اپنی گواہیاں پیش کرتی ہیں، میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، توحید کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اظہار کیا اور یہ بتا دیا یہ اظہار تو یہاں کی ضرورت تھی، اگر اظہار نہ بھی ہو تو اس کی اصل اخلاص ہے، قلب کے اندر توحید موجود ہونی چاہیے۔ فرمایا اس کے معنی دلوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے، معانی دل سمجھتا ہے، مفہوم فکر کو جلا دے دیتا ہے۔ جب دل غور و فکر کر کے توحید کے مقامات کو پاتا ہے تو فکر بلند ہو جاتی ہے، فکر عالی ہو جاتی ہے۔ وہ خدا ہے جس کی آنکھوں سے رؤیت، زبان سے تعریف، خیال سے کیفیت دور ہے، محال ہے۔ نہ اس دنیا میں نہ بالا میں خدا دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ آنکھوں کا عذر نہیں، یہ خدا کی خاصیت ہے کہ وہ دیکھے جانے والی چیز نہیں ہے، وہ ذات خدا دیکھی جانے والی نہیں ہے، اور اس کا مقام تعریف کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کا احاطہ ہو، اور خداوند عالم بے حد ہے، بلا حدود ہے، تعریف اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور خیال میں جو سما جائے، جس کی کیفیت خیال میں آ جائے وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا، تو محال ہے۔ پھر فرماتی ہیں اس نے چیزوں کو بغیر کسی مادے، بغیر کسی نمونے، صرف اپنی مشیت اور قدرت کے ذریعے پیدا کیا۔ ہمارا دنیا میں کچھ بنانا یا کسی کا بھی کچھ بنانا، کچھ مٹیریل چاہیے، مادہ چاہیے، انگریڈینٹس چاہیے، پھر کچھ سیمپلز چاہیے، نمونہ چاہیے کہ کیسا بنانا ہے، تو انگریڈینٹ اور سیمپل دیکھتے ہوئے کوئی اور کاپی کر لیتا ہے، لیکن خداوند عالم جس نے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سابقہ نمونے کے
بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے، صرف اپنی قدرت اور مشیت سے جیسا چاہا بنایا۔ نہ اسے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا، مگر یہ کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دیا۔ اور جب بنایا تو کیسے؟ احسن الخالقین، سورہ رحمان میں خدا نے اس کا ذکر کیا ہے، بہترین تصویر گری کی، اس طرح سے کہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، جتنا غور کریں۔ طبیب ہندی سے چھٹے مولا کی گفتگو، صرف انسان کی صورت گری پر ماتھے پر شکنے کیوں ہیں؟ طبیب ہندی حیران تر مولا وجوہات بیان کرتے رہے۔ آنکھ کی شکل بادامی کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ پلکیں کیوں ہیں؟ بھویں کیوں ہیں؟ ناک میں نمکین رطوبت کیوں ہے؟ لب کے دو کنارے کیوں ہیں؟ لب اوپر نیچے کے دو کیوں ہیں؟ دل صنوبری کیوں ہے؟ دو گردوں اور پھیپڑوں کے درمیان اس کو پھنسایا کیوں گیا ہے؟ پیروں کے درمیان تلوے میں گیپ کیوں ہے؟ پنڈلیاں ایسی کیوں ہیں؟ ماتھا ایسا کیوں ہے؟ ذرا غور تو کیجیے، کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، جیسے جیسے فکر کریں کہ ایسا بنانے والا کیسا کاریگر ہے، اس کی قدرت کا اظہار، اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں۔ وہ تقاضۂ عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، یعنی جب دعوت دے کہ آؤ میری عبادت کرو، تو لوگوں کے پاس حجت تمام ہو کہ ہم ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو عبادت کے لیے لائق ہے، جو عبادت کے لیے شایان شان ہے، اور اس کے بعد بھی اس نے اطاعت پر ثواب رکھ دیا۔ ذرا دیکھیے، اتنا کچھ ملنے کے بعد جب خدا نے اپنی دعوت دی عبادت کی طرف، یہ تو اعتراف تھا خدا کی ربوبیت کا، خدا کی خلاقیت کا، خدا کے احسن خلقت کا، مگر یہ کہ عبادت کرنے پر ثواب رکھ دیا، یہ بھی اس کی طرف سے ایک اور عطا تھی، اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں۔ کیوں رکھا؟ اچانک رکھ دیا ہوتا تو وہ بھی عدل ہوتا، لیکن خدا نے عذاب کا اعلان کیا، بتایا ایسا کرو گے تو عذاب ملے گا، تاکہ لوگ غضب سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جو حقیقی عبد خدا نہیں ہے وہ کم از کم غلامانہ عبادت کر لیں، تاجرانہ عبادت کر لیں، غضب سے دور ہونے اور جنت کی طرف کھنچ آنے کی کوشش کریں۔ اب بی بی دوسری گواہی، شہادتین میں شہادت ثانی دیتی ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں میرے والد۔ دیکھا، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں، لیکن جب بیوی شہادت دے رہی ہے تو کہتی ہیں میرے بابا ہیں، خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول ہیں۔ میرے بابا حضرت محمد اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا، ان کا استفا ہوا، اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھی۔ کیا بیان فرما رہی ہیں؟ کب منتخب کیا گیا ان ذوات کو؟ یہ کائنات بننے کے بعد نہیں، جبھی تو کائنات یہ مخلوق پردہ غیب میں پوشیدہ ہے، جن کا لم یکن شیئم مذکورہ مقام ہے، وہ عدم کے حجاب میں محفوظ ہیں، انتہائی عدم سے مقرون ہیں، قریب ہیں۔ انتہائی عدم یعنی ابھی ان کے سلسلے کے بارے میں آثار بھی نہیں ہیں۔ اس وقت کنت نورن، میں نور تھا۔ کب؟ جب آدم بین الماء والتین، کنت نبیًا و آدم بین الماء والتین، جب آدم آب اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ تو اس وقت کا ذکر ہے، لیکن شہزادی کب کا بتا رہی ہیں؟ جب جناب آدم کا بھی سلسلہ شروع نہیں کیا گیا تھا، وہ تو پردہ حجاب میں تھے، اس وقت رسول کو رسول چن لیا گیا۔ اب رسول کی دنیاوی معاملات کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بابا یعنی رسول خدا مسائل امور، حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ مسائل امور کہ آگے فدق کی کیوں ضرورت پڑنے والی ہے، فدق کیوں ضروری ہے، کہ جب آیت آئی وَآتِ ذِی الْحَقَّ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ قریبی قرابت داروں کا ان کا حق دے دو، تو رسول نے کیوں دے دیا؟ کیونکہ مسائل امور کہ آگے کیا مسائل رونما ہونے ہیں۔ لوگ مال کے بندے ہیں، تالیف قلب کے لیے مال چاہیے،
لوگوں کے امور کی اصلاح کے لیے مال چاہیے، آپ مسائل امور سے واقف تھے۔ پھر حوادث زمانہ کے بعد رسول کیا حادثہ ہوگا، غصب بھی ہوگا، نزا بھی ہوگا اور ظلم بھی ہوگا، اور مقدرات کی مکمل معرفت، مقدرات جو خدا نے تقدیر کر دی ہے کہ ہاں لوگ آزمائے جائیں گے، اور اس کے بعد نسل در نسل آزمائش بڑھتی جائے گی، اور اس کے بعد عدل کو برپا کرنے والا صاحب الزمان دنیا میں عدل کو نافذ کرے گا۔ تو رسول تینوں چیزیں جانتے تھے، مسائل زمانہ، حوادث زمانہ اور اس کے بعد مقدرات۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کریں، حکم حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہے، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش، خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہے۔ رسول جب بھیجے گئے تو وہاں مکے کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آئے تو احکامات خدا کے نفاذ کے لیے تھے، لیکن حال اس طرح کا تھا۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دلوں کی تاریکی کو مٹایا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اسلام کی اتنی خصوصیات، رسول کی اتنی خطبات کا یہاں بھی ذکر کر رہی ہیں۔ ظلمت کو روشن کیا، ظلمت کیا ہے؟ وہم، اندھیرا، اس کو یقین میں تبدیل کیا۔ دل کی تاریکی کو مٹایا، وہ دل جو شکوک و شبہات سے اور باطل خداؤں سے بھرے ہوئے تھے، وہاں نور جلایا۔ آنکھوں سے پردے ہٹائے، جو چیزیں سامنے کی تھیں اور موجود تھیں، دکھتی نہیں تھی، ان کی حقیقت واضح کی۔ ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کی اخلاق سنوارے، عقائد سنوارے، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت اور مہربانی اور رغبت کے ساتھ بلا لیا۔ خدا نے اپنے مہمان کو واپس بلایا، اپنے حبیب کو، اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو، انسان کامل کو، ان کے وظائف کی انجام دہی کے بعد انتہائی شفقت اور رغبت کے ساتھ واپس بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے آرام میں ہے، اور ان کے اطراف میں ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ سے پسندیدہ افراد میں اٹھا لیے گئے ہیں، اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ یہ وہی حال ہے جس کے لیے مولائے کائنات نے شب ضربت دعا کی تھی، خدا بند عالم مجھے اچھے لوگوں میں اٹھا لے اور ان پر برے لوگ مسلط فرما۔ اسی کے ساتھ آج کا سلسلہ کلام منقطع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا، اللہم اجل لولیک الفرج